جی ہاں، کووڈ-19 باقی فلو پینڈیمکس کے مقابلے میں بہت شدید ہے۔ آپ مقابلہ کیجئے برڈ فلو سے H5N1 2003 میں بھی آیا، 2006، 2007، 2008 میں آیا، اتنے لوگ نہیں مرے۔ پھر سوائن فلو آیا H1N1 1977 اور 2009 میں، اس سے بھی زیادہ اموات نہیں ہوئیں۔ پھر اونٹوں سے ایک فلو پھیلا جس کو مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم کہتے ہیں 2012، 15 اور 18 میں، اس سے بھی اتنی اموات نہیں ہوئیں۔ اب تک ستمبر 2021 تک کووڈ-19 سے 23 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 47,40,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اس کا واحد مقابلہ آپ کر سکتے ہیں 1918 کے سوائن فلو سے، جو کہ پگ سے خنزیر سے پھیلا تھا، اور اس میں اموات بہت ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں آکسیجن اور دیگر علاج معالجے کی سہولتیں کم تھیں۔ اب ہمارے پاس بہتر ہے۔ کووڈ ویکسین کے جو تجربے اور ٹرائلز ہوئے ہیں، جو تحقیق ہوئی ہے، اس میں آدھے لوگوں کو ویکسین دی گئی اور آدھے لوگوں کو ویکسین نہیں دی گئی، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ویکسین ملی ان میں موت کی شرح کم تھی ان لوگوں سے جن کو ویکسین نہیں ملی، خاص طور پہ کووڈ سے مرنے کی شرح۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریاں جن سے انسانوں کی اموات ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو فالج ہو گیا، اور اس قسم کے دیگر جو امراض ہیں، ان کا تناسب برابر تھا۔ تو جس کو ویکسین لگی اس میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا دیگر بیماریوں کا، اور جن کو ویکسین نہیں لگی ان میں بھی کوئی خاص کمی نہیں تھی دیگر بیماریوں کی۔ لیکن جب مجموعی طور پہ دیکھا گیا تو جن لوگوں کو ویکسین لگی تھی ان کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ تھے، خصوصاً اس لیے کہ ان کو کووڈ کا انفیکشن یا تو نہیں ہو رہا تھا یا شدید نہیں ہو رہا تھا۔ جی ہاں، کووڈ-19 کا علاج مشکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، وائرسز کو مارنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تک سائنسدان صرف ایک وائرس کو مار پائے ہیں، وہ ہے ہیپاٹائٹس سی وائرس۔ باقی وائرس انفیکشن چاہے وہ عام زکام ہی کیوں نہ ہو، ان کو ختم کرنے کے لیے جسم کے دفاعی نظام پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اور انسانی جسم کا دفاعی نظام کووڈ وائرس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک حیوانی وائرس ہے، یہ پہلے انسانوں میں پایا ہی نہیں جاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں دفاعی نظام ایک اتنا سخت ری ایکشن کرتا ہے کہ وائرس کو مارنے کے ساتھ ساتھ وہ جسم کے باقی حصوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے جو دوائیاں یوز کی جاتی ہیں اس میں، ان میں ڈیکسامیتھاسون کارگر ہے، ایک دوائی ہے بیریسیٹینب، اور ایک اور دوائی ہے ٹوکیلیزومیب۔ یہ جسم کے دفاعی نظام کو کنٹرول کرتی ہیں اور نقصان کو کم کرتی ہیں، اور ان سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کووڈ-19 سے بیشتر لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت کم لوگ مرتے ہیں، لیکن اگر آپ تعداد دیکھیں ستمبر 2021 تک 47,40,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اور جن گھروں میں یہ اموات ہوتی ہیں ان کے لیے اس بات سے کوئی تسلی نہیں کہ بہت سے دوسرے لوگ بچ گئے۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے یہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا الفا، بیٹا، گیما، اور خصوصاً ڈیلٹا ویریئنٹ کا۔ تو اس کی جو نئی اقسام پیدا ہو رہی ہیں وہ زیادہ مہلک ہیں، زیادہ موذی ہیں، ان سے مرنے کی شرح بھی زیادہ ہے، اور ڈر یہ ہے کہ کہیں کوئی اس قسم کا وائرس ایک دن نہ پیدا ہو جائے، اسی سے اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہ رونما ہو جائے جس سے بہت زیادہ اموات ہونی شروع ہو جائیں، اور یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا مل کے اس کو جلد از جلد کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ برائے مہربانی اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچائیں تاکہ ہم مل کر زیادہ سے زیادہ انسانی جانیں بچا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ جب بھی نیا پیغام اور نئے ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں تو آپ کو اس کے بارے میں علم ہو۔ بہت بہت شکریہ۔